مجاہد از قلم علی یار خان۔ مجھے اس بات پر یقین ہے، میں کہہ رہا تھا مسٹر اینڈریو، کہ اس مالی مفاد کے حصول کے بعد میں انگلستان سے نکل جانے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں گے۔ مدد کا کیا سوال ہے، جو حیثیت آپ کو مل جائے گی مسٹر علی، اس کے بعد آپ کے لیے انگلستان اور اس کے قرب و جوار کے علاقے اجنبی نہیں رہیں گے۔ آپ جہاں چاہیں گے جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری تمام شرائط منظور، بغیر سنے ہی منظور ہیں، میں نے کہا، اور اینڈریو گردن ہلا کر مسکرانے لگا۔ آپ بھی مجھے ایک غیر مخلص انسان نہیں پائیں گے مسٹر علی۔ میں نے امریکہ میں آپ کے بارے میں جو کچھ سنا، اس سے در حقیقت میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، اور جس طرح آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، اسی طرح میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں۔ آپ نے ہوٹل چھوڑ دیا نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے فی الوقت ریٹا کا یہ فلیٹ محفوظ ہے، لیکن ہمیں اپنے کام کی ابتدا کے لیے اسی فلیٹ تک محدود نہیں رہنا ہوگا۔ میں اس سلسلے میں اپنے وسائل سے کام لوں گا، اور ہم یہاں سے بہت جلد کہیں اور منتقل ہو جائیں گے اور ایک نیا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ اب میں ہر تعاون کے لیے تیار ہوں، چنانچہ آپ جو کچھ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر علی۔ آئیے ایک مضبوط دوستی کا ہاتھ دوبارہ ملایا جائے۔ اینڈریو نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریٹا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تب اینڈریو نے ریٹا سے کہا، ریٹا، مسٹر علی کے لیے آرام کا بندوبست کرو، رات یوں بھی کافی ہو چکی ہے، صبح کو ناشتے پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ریٹا نے گردن ہلا دی، پھر وہ مجھے میرے بیڈ روم میں چھوڑ کر شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ آرام دہ خوابگاہ تھی، اور وقت اتنا گزر چکا تھا کہ مجھے فوراً گہری نیند سو جانا چاہیے تھا، لیکن خیالات کا جو طوفان میرے ذہن میں موجود تھا، وہ بھلا مجھے کہاں سونے دیتا۔ اینڈریو ایلس کی آمد نے حالات میں ایک خوشگوار تبدیلی پیدا کی تھی۔ جوشو کے الفاظ بھی اطمینان بخش تھے۔ اس نے یقیناً اینڈریو کو مٹھی میں لے رکھا ہوگا، ورنہ وہ اتنے اعتماد سے اس کے بارے میں نہ لکھتا۔ اس کے علاوہ اب میرے خیالات میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حالات سے نمٹنے کے لیے دفاعی انداز اختیار کرنا حماقت ہے۔ امن پسندی اور صلح جوئی اب میرے جیسے شخص کے لیے سود مند نہیں رہی، جس کا اس روئے زمین پر کہیں ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے وطن میں بھی اگر جاتا تو وہاں اپنے اہل خاندان کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا۔ مجھے یقین تھا کہ پاکستان میں بھی میری حرکتوں کی اطلاع پہنچ گئی ہوگی، وہاں کے اخبارات نے بھی میرے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوگا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میرے حریت پسند بھائیوں نے ایک پاکستانی نوجوان کے اس جذبے کو سراہا ہوگا۔ نوجوانان قصور نے فخر سے گردنیں تان کر کہا ہوگا کہ یہ سرزمین ایسے ہی سرفروشوں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میں وہاں جاتا تو بین الاقوامی قانون کی زنجیریں مجھے جکڑنے کے لیے تیار ہوتیں۔ اس لیے اب ایک ہی چارہ کار تھا، اپنی منزل کی طرف گامزن رہوں، اور حالات جہاں بھی لے جائیں چلا جاؤں۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب نیند نے مجھے ایک مہربان ماں کی طرح آغوش میں لے لیا، اور میں دوسرے دن اس وقت جاگا جب گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ اس احساس کے ساتھ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کہ بیچارہ ریٹا اور اینڈریو میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سامنے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر شیشوں سے باہر دیکھا تو بارش کی رمجھم نظر آئی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ منظر بہت خوشگوار محسوس ہوا۔ خیالات نہ جانے کہاں سے کہاں بھٹک گئے، چشم تصور سے نہ جانے کیا کیا دیکھا، لیکن یہ احساسات دیر تک جاری نہیں رہ سکے۔ دروازے پر خفیف سی آہٹ ہوئی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر ریٹا اندر آ گئی۔ آپ جاگ گئے علی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، شرمندہ ہوں ریٹا تم لوگوں کو۔ واہ! ریٹا ہنس پڑی، اور میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر قبل ہم لوگ اس تصور سے شرمندہ تھے کہ میزبان ہو کر ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ کیسی تکلیف؟ میں نے پوچھا۔ بھائی ہم دونوں 10:30 بجے جاگے تھے، گھڑی دیکھ کر ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی، پھر جب آپ کو سوتا دیکھا تب ہمیں اطمینان ہوا۔ اوہ، تب تو ٹھیک ہے، میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ ریٹا کھڑکی کے پاس آ گئی۔
اس نے باہر بارش ہو رہی ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بارش پسند ہے تمہیں علی؟ بے حد، لیکن یہ بارش تو مجھے بارش کا مذاق معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ ریٹا نے پوچھا۔ بارش کا حسن دیکھنا ہے تو میرے وطن میں دیکھو۔ کھیت، ہریالی، درختوں کی شاخوں میں پڑے ہوئے جھولے، گھروں کے چولہوں سے اٹھتا ہوا بل کھاتا دھواں، ٹپکتے ہوئے چھپر کے نیچے سے اٹھتی ہوئی حقے کی گڑگڑاہٹ، بارش کا اصل حسن ان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ وہ تعجب سے بولی۔ جو کچھ ہوتا ہے تم نہیں سمجھ سکو گی۔ لندن کی سڑکیں بارش کا جواب کہاں دے سکتی ہیں؟ چھتریاں لگا کر لپک جھپک اپنی منزل کی جانب رواں دواں لوگ بارش کے خوف کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہاں نہ کوئل کی کوک ہے، نہ پپیہے کی پیہو پیہو، اور نہ بالیوں کے الہڑ گیت۔ میں تصورات میں کھو گیا۔ ہیلو، ریٹا بولی، اور میں چونک پڑا۔ سوری ریٹا، میں مسکرا کر پلٹ پڑا۔ آپ غسل کر لیں، ناشتہ تیار ہے۔ میں ابھی چند منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی میں تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ اینڈریو اور ریٹا میرا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ میں ریٹا کو مشرق کی کہانیاں سنا رہا تھا۔ یہ انہیں سن کر بہت حیران ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے مسٹر علی، کیا آج بھی آپ کے ہاں رومانس کی وہی داستانیں موجود ہیں جو کلاسیکل حیثیت رکھتی ہیں؟ کیا آپ کے ہاں کوئی لڑکی اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے جھجکتی ہے؟ بڑی مختصر بات کی ہے آپ نے مسٹر ایلس، کبھی تفصیل بتاؤں گا۔ اپنے دیس کی نہ جانے کیا کیا ہے وہاں۔ ویسے مسٹر ایلس، آپ نے یہ کہانیاں کہاں سے سنی ہیں؟ کیا آپ مشرق دیکھ چکے ہیں؟ نہیں، میرے گرینڈ فادر برٹش دور حکومت میں انڈیا میں تھے۔ میرے بچپن میں انہوں نے مجھے بہت سی کہانیاں سنائی تھیں، بڑی انوکھی تھیں وہ، مجھے آج بھی یاد ہیں۔ ناشتہ شروع کریں مسٹر علی، آپ کی شخصیت اچانک میری نگاہ میں بہت پراسرار ہو گئی ہے۔ پراسرار اور دلکش۔ کبھی آپ کو فرصت ملے تو آپ سے بہت سی باتیں کروں گی۔ ضرور، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ دیر تک ہم تینوں خاموشی سے ناشتے میں مصروف رہے۔ پھر اینڈریو نے کہا، ناشتے سے فارغ ہو کر ہم ساؤتھ اینڈ چلیں گے، وہاں ریٹا کا بنگلہ خالی ہے، وہیں ہماری نئی قیام گاہ ہوگی۔ رینالڈ، میں نے یہ نام سنا تو ہے ایلس، ریٹا بولی۔ میں آرتھر رینالڈ کی بات کر رہا ہوں، جو جاپان میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اوہ میرے اللہ، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ اس سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن نیو یارک میں اس کی بیوہ سے ملاقات ہوئی تھی، جس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور اب وہ نیم پاگلوں کی سی زندگی گزار رہی ہے۔ ویسے رینالڈ نے امریکہ میں بھی اس کے لیے اتنی دولت جمع کر دی تھی کہ وہ ساری زندگی یہاں گزار سکتی ہے۔ اور رینالڈ؟ ریٹا نے پوچھا۔ وہ جاپان میں پولیس کے تشدد کا شکار ہو کر مر چکا ہے، ایلس نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے کبھی کسی اخبار میں اس کا تذکرہ نہیں پڑھا۔ دلچسپ بات تو یہی ہے ریٹا کہ جاپان کی پولیس نے اس اطلاع کو خفیہ رکھا، کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ کوئی ایسا ہی معاملہ تھا، گویا کسی کو بھی رینالڈ کی موت کے بارے میں معلوم نہیں۔ جب مسٹر آرتھر رینالڈ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، لوگوں سے ملیں گے اور لوگ انہیں مصروف عمل دیکھیں گے تو بھلا کسی چلتے پھرتے زندہ آدمی کو کوئی مردہ تصور کر سکتا ہے؟ اینڈریو ایلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ریٹا نے مستجابانہ انداز میں کہا۔ تم نے آرتھر رینالڈ کو دیکھا ہے؟ اینڈریو نے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال ہے ایک مرتبہ اس کی تصویر اخبار میں دیکھی تھی۔ کچھ یاد ہے اس کا چہرہ؟ نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد تم مسٹر علی کو ان کے روپ میں دیکھو گی۔ کیا؟ ریٹا اچھل پڑی۔ ہاں، مسٹر علی اب لندن میں جتنا وقت گزاریں گے آرتھر رینالڈ کی حیثیت سے گزاریں گے۔ صرف گھنی بھوری مونچھوں کا اضافہ انہیں آرتھر رینالڈ بنا دے گا۔ بہت ہلکا سا میک اپ کرنا پڑے گا ان کے چہرے پر، اور پھر کوئی بھی یہ یقین کرنے سے دریغ نہیں کرے گا کہ آرتھر رینالڈ کسی مہم سے واپس آ گیا ہے۔ اینڈریو ایلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی متجبانہ انداز میں اینڈریو ایلس کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس شخص کے ذہن میں کیا منصوبہ تھا، تاہم میں نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔
اور خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تب ریٹا نے میری جانب دیکھ کر کہا، آپ اس بات پر تیار ہیں مسٹر علی؟ ہاں مس ریٹا، میں اینڈریو ایلی سے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کر چکا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں؟ قطعاً نہیں، یہ نام بھی میرے لیے اجنبی ہے، میں نے جواب دیا۔ اینڈریو مسکرا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ اینڈریو مجھے آرتھر کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا۔ جرائم پیشہ حلقے میں رینالڈ ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی اس کے نام سے خائف ہیں اور اس کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ مجھے اس کی شکل کیوں دینا چاہتے ہو؟ بس ایک کام لینا ہے تم سے، میں تمہیں اس کی پوری تفصیلات بتا دوں گا، لیکن ڈیئر علی، تمہیں چند خطرات بھی مول لینا پڑیں گے۔ اس شکل میں پولیس تو تم سے دور رہے گی، مگر جرائم پیشہ لوگوں کی کئی گروہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، بلکہ ان میں کچھ افراد سے تو تمہاری دشمنی بھی چل رہی ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں خطرات سے بے خبر نہیں رکھا، لیکن جوشو نے تمہارے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اسے سن کر ہی میری ہمت پڑی ہے، اور یہ ایک خطرناک امریکی ایجنٹ کے چنگل سے اتنی جلدی نکل آنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کام اعلیٰ ترین ذہنی صلاحیتوں کا مالک کوئی شخص ہی کر سکتا ہے، اور تم میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات کا یقین کرو علی۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس میں صرف میرا ہی مفاد نہیں ہے، تمہیں بھی اس سے بتیرے فوائد حاصل ہوں گے، اینڈریو نے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر اینڈریو، جب جوشو نے تم سے میرے سلسلے میں کوئی وعدہ کر لیا ہے تو میں کہہ چکا ہوں کہ اب کسی طور اس سے انحراف نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ میرے دوست، میں تمہاری شخصیت کا اندازہ لگا چکا ہوں۔ باقی ذمہ داریاں اینڈریو کی تھیں، مجھے خاموش تماشائی کی حیثیت سے ہی رہنا تھا۔ ہاں، پنگلی کی دی ہوئی شیشی اس نے میرے حوالے کر دی تھی اور پوچھا بھی تھا کہ اس میں کیا ہے، لیکن میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا آئندہ میرے کیسے واقعات سے واسطہ پڑے، تاہم میں نے وہ شیشی اپنے پاس محفوظ کر لی تھی، کسی وقت کام دے ہی جائے گی۔ اینڈریو نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ریٹا نے ضروری سامان اپنے ساتھ لے لیا تھا، وہ یقیناً ہمارے ساتھ رہنے جا رہی تھی۔ پھر اینڈریو نے بازار سے کچھ خریداری کی اور مجھے لے کر ایک اور جگہ پہنچ گیا۔ یہ اس کی اپنی کوئی خفیہ رہائش گاہ تھی۔ ریٹا نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بات کی تھی، جس سے مجھے پتہ چلا یہ جگہ بھی اینڈریو کی ہے۔ ویسے اینڈریو اپنی اصل حیثیت سے کسی ایسی جگہ نہیں گیا تھا جہاں اس کی شناخت کر لیے جانے کا خدشہ ہوتا۔ بہرحال تمام کاموں سے فارغ ہو کر ہم لوگ ساؤتھ اینڈ چل پڑے، جہاں بقول اینڈریو کے رینالڈ کا بنگلہ تھا۔ یہ علاقہ لندن سے 30 میل کے فاصلے پر ہے اور اسے ایک خوبصورت ساحلی تفریحی گاہ کی حیثیت حاصل ہے۔ چونکہ میں ریٹا کو بتا چکا تھا کہ میں پہلی بار لندن آیا ہوں، لندن کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، چنانچہ ریٹا اس علاقے کا تعارف کرانے لگی۔ ساؤتھ اینڈ سی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سمندر کے کنارے واقع ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو کچھ عرصے پہلے حسین سرسبز کھیتوں کا قصبہ کہلاتا تھا، لیکن اب یہاں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ہائی اسٹریٹ کو بند کر کے اسے ایک پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کاٹ کر سڑک بنائی گئی ہے۔ سورینٹو کا قہوہ خانہ ایک شاندار ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ریٹا اس کے بارے میں بتاتی رہی۔ میں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی اس کی باتوں میں۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ بنگلے کے دروازے پر موٹا سا تالا پڑا تھا جو قدیم طرز کا تھا۔ اینڈریو نے مسکرا کر جیب سے بڑی سی چابیوں کا گچھا نکال لیا اور بولا، مجھے اس تالے کے بارے میں معلوم تھا، اسی لیے اس کا انتظام بھی میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اینڈریو تالے کو کھولنے کی کوشش کرتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد تالا کھل گیا۔ خوبصورت لان اجاڑ پڑا ہوا تھا۔ اینڈریو نے پتوں سے ڈھکے ہوئے پورچ میں گاڑی روک دی۔ ریٹا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ گاڑی سے اتر کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور گہری سانس لے کر بولی، قرب و جوار کے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ رینالڈ کی رہائش گاہ ہے؟ خدا جانے، اینڈریو نے گہری سانس لے کر کہا۔ تمہیں عجیب سا محسوس نہیں ہو رہا اینڈریو کہ ہم ایک مردہ شخص کی رہائش گاہ پر قبضہ کرنے آئے ہیں؟
ریٹا بولی۔ یہاں تم عورت بن کر سوچ رہی ہو ریٹا، ویسے یہ جگہ ہمارے لیے موزوں ترین ہے، بس اب تمہاری ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں، بنگلے کی صفائی وغیرہ، کچن کی دیکھ بھال۔ بہتر ہوگا کہ تم مسٹر برینٹٹ کو فون کر کے کہہ دینا کہ تمہیں چند روز کی رخصت درکار ہے۔ تم اپنی ایک عزیز کے پاس فرانس جا رہی ہو، فون کی لائن تو موجود ہے یہاں، اس کا مطلب ہے اندر فون بھی موجود ہوگا۔ ریٹا نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ بالآخر میں مکمل طور پر رینالڈ بن گیا۔ اب میری ناک کے نیچے بھورے رنگ کی گھنی مونچھیں تھیں اور جلد کی رنگت میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ رینالڈ کا یہ قیمتی بنگلہ قیمتی اشیاء سے ہی بھرا ہوا تھا۔ رینالڈ کے لباس بھی میرے بدن پر فٹ تھے۔ جہاں تک میری اپنی فطرت کا تعلق تھا، میں مطمئن تھا جو نیا روپ میں نے اپنے آپ کو دیا تھا، اس کے تحت یہ زندگی بالکل ٹھیک تھی۔ اب میں عام دنیا کے مطلب کا انسان نہیں تھا۔ میری نگاہ میں ایک مقصد تھا اور میں اس مقصد کی تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ مقصد کے حصول کے لیے بہت سی منزلیں آتی ہیں، میں ان منازل سے گزر رہا تھا، اسی لیے مطمئن تھا۔ اینڈریو نے ابھی تک مجھے کام کی نوعیت نہیں بتائی تھی۔ یہاں کے معاملہ درست کرنے کے بعد وہ دوسری مصروفیات میں الجھ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اب دوسرے معاملات دیکھے گا۔ ریٹا سے اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا، سوری ریٹا، تمہیں زیادہ وقت میرے بغیر ہی گزارنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے تم کام کی نوعیت کے پیش نظر محسوس نہیں کرو گی۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے بہت سے خوابوں کی تکمیل ہو جائے گی۔ ریٹا نے بے دلی سے گردن ہلا دی۔ یہاں قیام کے تیسرے دن اینڈریو نے دوپہر کے کھانے کے بعد میرے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کمرے میں آ بیٹھے۔ یہاں اینڈریو نے میز پر رکھے ہوئے ایک فائل کو درمیان سے کھول کر چند تصویریں نکالیں، انہیں میرے سامنے پھیلا دیا۔ ان میں سے ایک ایک تصویر دیکھو علی، انہیں پہچاننا ضروری ہے کیونکہ مستقبل میں یہ تمہارے شانہ بشانہ ہوں گے۔ شانہ بشانہ کا لفظ شاید استعمال کے لحاظ سے غلط ہے، میرا مطلب ہے ان لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے اور قدم قدم پر تمہیں ان پر گولیاں چلانی ہوں گی۔ ان کو گولیوں سے بچنا ہوگا اور تمہیں ان کی گولیوں سے۔ ویسے ایک بات تو میں تم سے اور پوچھنا چاہتا ہوں علی۔ ہاں، میں نے تصویروں پر نگاہیں جمائے کہا، میں امریکہ سے جو پلان لے کر آیا ہوں وہ کافی خطرناک ہے۔ اس میں قدم قدم پر خون ریز ہنگامے ہوں گے۔ ممکن ہے تمہیں انتہائی خطرناک حالات سے گزرنا پڑے اور ایسے مواقع پر تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ تم نے میری معاونت کا اقرار کر کے خواہ الجھن مول لی ہے۔ دراصل بات یہ ہے مسٹر علی کہ میں جس منصوبے پر کام کر رہا ہوں، اس کی تکمیل کے بعد میرا تو مستقبل بن جائے گا۔ مجھے تو اتنی دولت حاصل ہو جائے گی جس میں سے نصف تمہیں دینے کے بعد میں بقایا زندگی ایسے گزاروں گا۔ لیکن تمہارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے تم نے جرائم کی زندگی اس لیے نہیں اپنائی کہ اس سے دولت حاصل کرو، بلکہ تم ایک خاص نظریے کے تحت اس دنیا میں آئے ہو۔ کہیں یوں نہ ہو کہ تم الجھن محسوس کر کے درمیان میں مجھے چھوڑ دو۔ اگر ایسا کوئی خیال اب بھی تمہارے ذہن میں آئے تو یقین کرو تمہاری شرافت کے پیش نظر میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ تم کتنی ہی بار یہ بات مجھ سے کہہ چکے ہو اینڈریو، شاید اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ اور نہ بتا سکوں کہ جوشو نے مجھے جس کام کے لیے ہدایات کر دی ہیں اس کی تکمیل میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ اپنے محسن کو میری طرف سے خراج عقیدت ہے۔ اس کے بعد میں کچھ سوچنا ضروری نہیں سمجھتا۔ جہاں تک دولت کا معاملہ ہے تو شاید تمہیں اس پر یقین نہیں آئے گا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، دولت ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں کسی سنہری زندگی کے خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنا مستقبل چھوڑ کر مقصد اپنا لیا ہے اور اب میں صرف اسی مقصد کے لیے زندہ ہوں۔ میں ان تمام باتوں کو اپنے مقصد کے حصول کا راستہ سمجھتا ہوں جن پر چلنا ضروری ہے، اس لیے میں کوئی اور بات سوچنا نہیں چاہتا۔ تم بے حد مضبوط ارادوں کے انسان ہو، میں تم سے بے حد متاثر ہوں۔ بہرحال ان تصویروں کو غور سے دیکھو اور یہ چہرے اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ یہ داڑھی والا شخص ان میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا نام لنکاسٹر ہے، ہیمر لنکاسٹر، لندن کا زلزلہ کہلاتا ہے۔ لندن کی زیر زمین دنیا کا بادشاہ مشہور ہے۔ یوں سمجھ لو لندن کے اندر کی دنیا میں سے
آدھی دنیا پر اس کی حکومت ہے، باقی آدھے دوسرے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ شخص، اس کا نام کربی فوسٹر ہے، بہت خطرناک ہے یہ بھی، اور یہ گونی کلارکس ہے، اور یہ جارج ڈونالڈ، یہ سب پائی کے بدماش ہیں، اور بھی چند لوگ ہیں، لیکن فی الوقت ہمارا سابقہ انہی سے پڑھے گا، اسی لیے میں نے ان سے تمہیں روشناس کرایا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتاؤ معاملہ ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ لوگ بدماش ہیں، لیکن ان سب نے لندن میں معزز لوگوں کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے مختلف پیشے اور کاروبار اپنا رکھے ہیں۔ کوئی موٹروں کی ایجنسی کا مالک ہے تو کوئی جہازوں کے پرزے بنانے والی فرم کا، کسی نے اعلیٰ درجے کا 5 اسٹار ہوٹل کھول رکھا ہے۔ اس طرح انہوں نے دوسری حیثیت اختیار کر رکھی ہے اور سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اینڈریو نے کہا۔ اس نے میرا سوال نظر انداز کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اینڈریو کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک جذباتی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر وہ بولا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ان سب کے مقابلے میں شدید احساس کمتری کا شکار ہوں۔ میں خود کو ان کے درجے کا انسان نہیں سمجھتا، اور شاید کوشش کروں تو بھی بن نہیں سکتا۔ اگر بن سکتا تو شاید مجھے امریکہ نہیں بھاگنا پڑتا، اور شاید تمہیں ایئرپورٹ پر گرفتار نہیں کیا جاتا۔ مگر میں ان کے درمیان آنا چاہتا ہوں۔ میں ایک نئے نام کے اضافے کا خواہش مند ہوں، خواہ اس کا ذریعہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہو۔ رینالڈ اس پائے کا نام نہیں ہے، مگر ممکن ہے نیا رینالڈ ان کے لیے وہی حیثیت اختیار کر جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا علی؟ میں صرف اپنے مقصد کی بات سمجھنا چاہتا ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور وہ چونک پڑا، ایک دم سنبھل گیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ سوری علی، ویری سوری، میں واقعی بحث کرنے لگا تھا۔ بہرحال اصل تعارف اینی پارکر کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ آخری تصویر دیکھو۔ یہ شخص امریکی ہے اور شکاگو کا باشندہ ہینری واٹسن۔ مجھے اینی پارکر کے بارے میں معلومات اسی کے گروہ کے ایک فرد سے حاصل ہوئی تھیں۔ مسٹر پارکر سوئٹزرلینڈ کے ایک ارب پتی ہیں۔ سوئس فیملیز میں ان کا شمار اعلیٰ ترین دولت مند لوگوں میں ہوتا ہے، اور اینی ان کی بیٹی ہے، ایک مہم جو اور کلنڈری لڑکی جو ہمیشہ نت نئے تفریحات میں مصروف رہتی ہے۔ اس بار وہ خفیہ طور پر 6 ملکوں کی سیاحت پر نکلی ہے، جن میں انگلینڈ بھی شامل ہے۔ اس نے اپنا نام میری اسمتھ اختیار کیا ہے، لیکن بیوقوف لڑکی خود کو ضرورت سے زیادہ چالاک سمجھ بیٹھی ہے۔ تقریباً نصف درجن بدماش اس کی اصلیت سے واقف ہو چکے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اسے اغوا کر کے مسٹر پارکر سے بھاری رقم وصول کرنا چاہتے ہیں۔ ہینری واٹسن اسی طیارے سے یہاں آیا ہے جس سے میں نے سفر کیا ہے۔ وہ لندن کے خفیہ گروہوں کی نظر بچا کر اینی پارکر کو اڑا لے جانا چاہتا ہے، جبکہ مقامی بدماش بھی اینی پارکر کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مگر علی، اینی پارکر ہمارے ہاتھ لگنی چاہیے۔ تمہاری ذہانت اور دلیری اس مشکل کام کو آسان بنا سکتی ہے۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو… اینڈریو کی کیفیت پھر بدلنے لگی۔ کیا اس کے بعد کی کارروائیوں میں شریک رہوں گا؟ قطعاً نہیں۔ لندن کی زیر زمین دنیا بڑی دلچسپ اور انوکھی ہے۔ ہم اینی پارکر کو فروخت کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ $1 کروڑ میں بآسانی فروخت ہو جائے گی۔ کون خریدے گا اسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی بھی ایجنٹ، بہت سے فنانسر مل جائیں گے اس کے لیے، اور اس کے بعد کی ذمہ داریاں ان کی ہوتی ہیں۔ یہاں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں بہت سے ایسے خفیہ ادارے کام کرتے ہیں جو قبل از وقت مال خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد منافع لے کر اسے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کی پناہ! میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئی۔ یہ فنانسر کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ بھی جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اینڈریو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ظاہر ہے برکلے یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان کو جرائم کی دنیا کے بارے میں تفصیلات کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ ان چیزوں سے تمہارا کیا تعلق؟
ڈیئر علی، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جائز ذرائع سے کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتے ہیں۔ عموماً دولت مند لوگ اور جرائم پیشہ افراد کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے، بلکہ یہاں کیا، ایسے فنانسر دنیا کے بڑے بڑے تمام ملکوں میں موجود ہیں۔ دولت کے حصول اور خرچ کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ جرائم ہی ہیں، چنانچہ وہاں ان فنانسرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ جرائم پیشہ افراد ایسے کاموں میں جن میں انہیں حصول زر کا یقین ہو ان فنانسرز کو شامل رکھتے ہیں، اور یہ فنانسرز بڑی خوشی سے کروڑوں روپے کا سرمایہ ان جرائم پیشہ افراد پر لگا دیتے ہیں۔ ریس، جوئے، ڈکیتی، اغوا اور نہ جانے کون کون سے کاروبار میں یہ فنانسرز کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ اینی پارکر کو اگر ہم اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے براہ راست مسٹر میکائل پارکر سے رابطہ نہ قائم کیا تو کسی بھی فنانسر کو تفصیلات بتا کر اینی پارکر کی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ اینی کو اس کے حوالے کرنے کے بعد ہمارا کام ختم ہو جائے گا اور وہ فنانسر کسی اور جرائم پیشہ آدمی سے اینی کی شخصیت کا سودا کر سکتا ہے، یعنی سرمایہ اس کا لگا ہوگا اور سارا کام وہ جرائم پیشہ لوگ کریں گے۔ ہر فنانسر کا اپنا اپنا ایک گینگ ہوتا ہے، ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال، اینڈریو نے بتایا۔ بڑی دلچسپ اور تعجب خیز بات تھی۔ میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک ہلکی سی کلک ہوئی اور میں نے اینڈریو کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا نام بتایا تم نے؟ کس کا؟ اینڈریو نے پوچھا۔ مسٹر پارکر کا۔ میں نے دوسرا سوال کیا، میکائل پارکر، نسلاً کیا ہیں وہ؟ اوہ ہو، اینڈریو ہنس پڑا۔ یہودی، 100% یہودی، اینڈریو نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اور میری آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ بھئی واہ، یہ خیال تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا کہ تمہاری دلچسپی کی ایک بنیاد بھی ہو سکتی ہے۔ میکائل پارکر مکمل طور پر اسرائیل نواز ہے اور پکا یہودی ہے۔ شاید کافی عرصے پہلے کی کچھ خبریں تمہاری نگاہوں سے گزر چکی ہوں۔ سوئٹزرلینڈ کے میکائل پارکر نے اسرائیلی وزیر دفاع کو ایک بہت بڑی رقم پیش کی تھی ایٹمی مقاصد کی تکمیل کے لیے، اور اس کا بڑا چرچا ہوا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے مسٹر میکائل پارکر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ خیر، یہ خبر تو میری نگاہ سے نہیں گزری، لیکن میرے لیے یہ کافی ہے کہ مسٹر میکائل پارکر یہودی ہیں۔ ٹھیک ہے اینڈریو ڈیئر، مطمئن رہو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کے اس اجتماع میں کوئی خاص کارنامہ انجام دوں گا، لیکن بہرحال اب میری کوششوں میں میری ذاتی دلچسپیاں شامل ہو گئی ہیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس طرح تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میں بہت ذہین آدمی نہیں ہوں، ورنہ تم سے کام لینے کے لیے مجھے سب سے پہلی بات یہی کہنی چاہیے تھی کہ اینی پارکر ایک یہودی لڑکی ہے اور اس کے باپ میکائل پارکر کا شمار اسرائیل نوازوں میں ہوتا ہے، اینڈریو نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرانے لگا۔ تو پھر یہ بات طے ہے کہ میں اینی پارکر کے سلسلے میں تمہیں تمام تر تفصیلات مہیا کرتا رہوں گا۔ تم یہ مت سمجھنا علی کہ میں پس پردہ رہ کر تمہیں آگے بڑھا رہا ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ 2 افراد پر مشتمل یہ گروہ ان جرائم پیشہ لوگوں کے مقابلے میں ذرا جدید پیمانے پر کام کرے گا جن کے ساتھ بے شمار افراد ہیں۔ صورتحال یہی رہے گی کہ ایک پس پردہ اور دوسرا منظر عام پر، اور اس سلسلے میں بہتر یہی رہے گا کہ میں پس پردہ رہوں۔ اوکے، میں نے حتمی انداز پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ لندن کے اس خوبصورت علاقے کے اس بنگلے میں ہم بڑے سکون سے رہ رہے تھے۔ ریٹا میرے ساتھ تھی۔ اس نے دوسرے کاموں کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو بقول اس کے بڑے اعتماد کی عورت تھی۔ عموماً ہم لوگ گھر میں ہی رہتے تھے۔ اینڈریو بہت کم ہمارے پاس آتا تھا۔ اس شام پھر بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر بادل امڑ آ رہے تھے۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی۔ ریٹا نے کافی کی تجویز پیش کی اور میں نے تائید کر دی۔ بنگلے کے اوپری منزل پر ہم دونوں آتش دان کے پاس بیٹھ گئے۔ ملازمہ سے کافی کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ ریٹا کی نگاہیں سامنے کی کھڑکی کے دوسری طرف رمجھم برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی۔
وہ کچھ افسردہ نظر آ رہی تھی۔ جب خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے اس سے مخاطب کیا، ریٹا کچھ بولو، میں بور ہو رہا ہوں۔ اور ریٹا چونک کر مجھے دیکھنے لگی، بے خیالی کے سے انداز میں دیر تک دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بولوں علی؟ اس کا لہجہ اداس تھا۔ بات کرنے کے لیے کسی موضوع کی قید تو نہیں ہوتی؟ کچھ اداس ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ بڑی احمقانہ بات، اس نے کہا۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ میں نے اپنائیت سے کہا۔ نہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، ممکن ہے تمہیں مسکرانے کا موقع مل جائے، اس نے مسکرا کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں مسکرانا چاہتا ہوں۔ انسان کی نگاہ کیا چیز ہے علی؟ ریٹا نے عجیب سی بات کہی۔ بڑا ہی فلسفیانہ سوال ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہے تو صحیح، پر جواب بھی تو دو۔ میرے خیال میں اس کے ذہن کا دروازہ، میں نے جواب دیا، اور ریٹا تحسین آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بے اختیار ہو کر بولی، خدا کی قسم بڑی سچی بات کہی ہے۔ اتنی جلدی اتنی عمدہ بات کہہ دینا آسان نہیں، جبکہ سوال غیر متوقع ہو۔ لیکن اب مجھے حیرت نہیں ہے، اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ تم اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہو۔ میں یہ سوچ رہی تھی علی، لوگ کہتے ہیں آنکھیں دیکھنے کی حس رکھتی ہیں، لیکن میرے خیال میں بس وہ ذہن کا جھروکا ہے۔ دیکھنے والا ذہن ہوتا ہے۔ کھڑکی سے باہر بارش کی دھاریں برس رہی تھی، ان دھاروں میں ہم اپنا ماضی، محال اور مستقبل دیکھ سکتے ہیں۔ خالی دیواریں ہماری ساری زندگی کا عکس پیش کر سکتی ہیں۔ میں یہی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کیوں اداس ہو ریٹا؟ مجھے بتاؤ۔ میں اینڈریو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا؟ میں نے اس سے وضاحت چاہی۔ وہ میرا محبوب ہے، میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ میں جو نظر آ رہی ہوں فطرتاً وہ نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے سب کچھ بن گئی، بدل لیا ہے پوری طرح خود کو۔ لیکن انسان بہت کم اس حد تک سوچتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کون کیا تھا، کیا بن گیا ہے۔ جو بن گیا ہے بس وہ اسے ہی قبول کر لیتا ہے اور پھر اس سے اور کچھ چاہنے لگتا ہے۔ اینڈریو، میں حیرت سے چونک پڑا۔ ہاں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی طرح جیسے میں اسے چاہتی ہوں۔ غور کرتی ہوں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے، وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور باقی سب کچھ بھول گیا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا، شاید کبھی واپس نہ آتا۔ حالات اسے دوبارہ لے آئے، یہ مجبوری نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی نہیں آتا۔ آیا تو میں یاد آ گئی اور وہ میرے پاس پہنچ گیا، اور اب وہ اپنا کام کر رہا ہے، کام کر کے پھر چلا جائے گا۔ ممکن ہے جو کچھ کمائے اس میں سے مجھے بھی کچھ دے۔ کیا چاہت کا بدل صرف دولت ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے جواب دیا۔ بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہو علی؟ اسے میرے جواب پر حیرت ہوئی۔ ہاں، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں ریٹا۔ دولت انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے، لیکن محبت اس سے بڑی ہے۔ میں دولت کے حصول کا مخالف نہیں ہوں، لیکن دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ تم بھی کسی کو چاہتے ہو علی؟ ریٹا نے بڑی عجیب بات پوچھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں ریٹا، تم جن معنوں میں چاہت کا سوال کر رہی ہو، ان معنوں میں نے کسی کو نہیں چاہا۔ ہمارا طرز معاشرت یورپ سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں محبت کو ایک ابدی جذبہ سمجھا جاتا ہے، خواہ چند لوگ اس سے اختلاف کیوں نہ کر لیں، مگر یہ ان کی انفرادیت ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو چاہو گے علی؟ ریٹا نے سوال کیا۔ شاید نہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کر لیا ہے۔ میری تمام چاہتیں اس مقصد سے منسلک ہیں۔ یہ طویل داستان ہے ریٹا، بور ہو جاؤ گی، اس لیے اس موضوع کو مت چھیڑو۔ ریٹا نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، بس تم نے مجھ سے میری خاموشی کی وجہ پوچھی تو میں نے تمہیں اپنے ذہن کی بات بتا دی۔ میں اینڈریو سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ مجھے مستقبل میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ اس گفتگو کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اور وقت گزر گیا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی، بلکہ پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ سڑکیں جل تھل ہو رہی تھیں۔ اینڈریو کا نہ تو کوئی فون آیا تھا اور نہ اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔
صبح کو میں ریٹا کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا کہ دروازے سے اینڈریو کی آواز سنائی دی۔ ہیلو شریف لوگو، مجھے خوشی ہے کہ میں بالکل ٹھیک وقت پر پہنچا ہوں۔ غالباً تم لوگ ابھی آخری مراحل سے نہیں گزرے ہوگے۔ کیسے مزاج ہیں؟ کرسی گھسیٹ کر وہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے ایک پلیٹ کھینچ لی۔ تم کہاں سے آ رہے ہو اینڈریو؟ میں نے پوچھا۔ بس نہ ہی پوچھو، اینڈریو کا لہجہ عجیب سا تھا۔ تم مستقبل تعمیر کر رہے ہو اینڈریو، تاکہ آئندہ ساری زندگی عیش میں گزار سکو، ریٹا نے کہا، لیکن اینڈریو نے اس کے طنز کو محسوس نہیں کیا۔ وہ ناشتے میں مصروف رہا۔ پھر اس نے کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا، لیکن میری اس وقت کی آمد تمہارے لیے زیادہ خوشگوار نہیں ہے علی۔ کیوں؟ خیریت؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ اینی پارکر پہنچ گئی ہے، اینڈریو نے بتایا۔ کب؟ اب میں نے مضبوط لہجے میں سوال کیا۔ کل دوپہر کو، اور آج رات کو گونی ملاکس نے اسے اپنے ہوٹل میں استقبالیہ دیا ہے۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، بہت سے خطرناک لوگ اینی پارکر کی یہاں آمد کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ ان میں سے چند افراد تو مستقل اس کے پیچھے لگے ہوئے کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھے۔ یہ سب اپنے اپنے طور پر بہترین منصوبہ بندیوں میں مصروف ہوں گے۔ گونی کلارکس کسی حد تک مسابقت حاصل کر گیا ہے، لیکن اس نے بدمعاشوں کی اصول پرستی کا بھی کسی حد تک خیال رکھا ہے۔ کیا سمجھے؟ اینڈریو مسکرایا اور میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بدمعاشوں کی اصول پرستی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ گونی کلارکس نے اینی سے شناسائی کے لیے بہت پہلے سے کارروائی کی ہوگی۔ اس نے چند ایسے مقتدر یہودیوں سے رابطہ قائم کیا ہوگا جو اینی پارکر کے بہت قریبی شناساں ہوں گے، اور ان کے ذریعے ہی وہ اسے اپنے ہوٹل میں لانے میں کامیاب ہو سکا ہوگا۔ یہ پارٹی وہ کسی خفیہ مقام پر بھی دے سکتا تھا، میرا مطلب ہے کسی ایسی جگہ جہاں دوسرے لوگوں کا گزر نہیں ہوتا، لیکن اس نے کھلے عام سب کو دعوت دی ہے، جس کا دل چاہے مقدر آزمائے۔ میرے خیال میں تو گونی کا یہ استقبالیہ ایک طرح سے دعوت جنگ ہے، اور بہرحال یہ بہت ہی بڑی ہمت کی بات ہے۔ مجھے تم سے اختلاف ہے اینڈریو، میں نے کہا۔ کیا؟ اینڈریو نے چونک کر کہا۔ گونی کلارکس نے یہ خفیہ استقبالیہ اس لیے نہیں دیا ہوگا کہ ایک طبقہ تو اس کی اصلیت سے واقف ہوگا۔ اگر اینی پارکر کسی ایسی خفیہ دعوت سے غائب ہو جاتی تو گونی کو اپنی پوزیشن صاف کرنا مشکل ہو جاتی، اور ان حالات میں وہ صحیح سودے بازی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں مسٹر علی، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ شاید اینی پارکر اپنی اصل حیثیت سے سفر نہیں کر رہی ہے۔ گونی اور دوسرے بدمعاش اصلیت سے واقف ضرور ہیں، لیکن اس کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ وہ خود کو انجان رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تیاریاں، اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مثلاً؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اس سلسلے میں کوئی بہتر پروگرام ترتیب دے لو۔ اینی پارکر کے قیام کی تفصیلات نہیں مل سکتی۔ میں نے زیادہ کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے جو کچھ ہونا ہے وہ ان ابتدائی لمحات میں ہی ہو جائے گا۔ تمہارے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک نہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ سب کچھ تم پر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اس بارے میں جو ضروریات ہوں گی میں انہیں پورا کرنے کا پابند ہوں گا، اینڈریو نے کہا۔ ریٹا ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اینڈریو نے اس کے اٹھ کر جانے کا کوئی خیال نہیں کیا، البتہ میں ریٹا کی ذہنی کیفیت سے واقف تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ جو کچھ میں اینڈریو کے ساتھ کہہ رہا ہوں ریٹا اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، لیکن اب وہ اس تمام کارروائی سے متفق نہیں تھی۔ شاید وہ اینڈریو کی جانب سے بد دل ہو چکی تھی، تاہم میں نے اینڈریو سے اس کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ اچھی بات نہ ہوتی۔ اینڈریو کے بارے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ 100% مجرمانہ ذہنیت کا مالک ہے، اور ریٹا جیسی لڑکیاں اس کے لیے ایک تفریح کا حیثیت رکھتی تھیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر مغرب میں تو وفا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ ریٹا کے بارے میں اسے کچھ بتانا خود ریٹا کے لیے خطرناک ہو جاتا۔ ریٹا سے میری کوئی پرخاش نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اینڈریو کے ساتھ باہر نکل آیا۔
رخصت ہوتے وقت بھی اینڈریو نے ریٹا سے کوئی خاص بات نہیں کی۔ ریٹا نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے ان نگاہوں پر توجہ نہیں دی تھی کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں تو صرف عمل کر کے اپنی منزل کا حصول چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ منزل کے حصول میں بے شمار ریٹائیں میرے راستے میں آئیں گی، اور اگر میں ان میں سے کسی سے متاثر ہو گیا تو پھر میرا مقصد قبر کی گہرائی میں ہی دفن ہو جائے گا۔ گونی کلارکس کی خوبصورت ہوٹل جگمگا رہا تھا۔ رات کو 10:30 بجے اینی پارکر گونی کلارکس اور دوسرے چند سفید فاموں کے ساتھ سکارا کے بینکویٹ ہال میں نظر آئی۔ اس ہال کو انتہائی حسین پیمانے پر آراستہ کیا گیا تھا۔ آرکیسٹرا نصف دائرے کی صورت میں اسٹیج کی ایک سائڈ جمع ہوا ہلکی ہلکی دھنیں بجا رہا تھا۔ اینی پارکر بلا شبہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ زندگی سے بھرپور نظر آتا تھا، اور اینی پارکر کے انداز سے ذرا بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے۔ شاید ہوٹل کے دوسرے حصوں میں وہ وقت گزار چکی تھی اور کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ رقص کے لیے موسیقی شروع ہوئی تو جوڑے اٹھ اٹھ کر چوبی فرش پر جانے لگے۔ اس موقع پر گونی کلارکس نے اپنی اب تک کی کاوشوں کا معاوضہ وصول کرنے کی ٹھانی اور اینی پارکر کے قریب پہنچ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اینڈریو اس وقت کہاں ہے، لیکن میں اینڈریو کے مہیا کیے ہوئے ایک خوبصورت لباس میں ملبوس رینالڈ کے میک اپ میں ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہوا تھا۔ میری انگلیوں میں رینالڈ کا پسندیدہ سگریٹ تھا اور میں اس سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا، اور نگاہیں اینی پارکر اور گونی کلارکس کے گرد چکرا رہی تھیں۔ اینی پارکر اس ہنگامہ خیز ماحول میں بے حد خوش نظر آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چاروں طرف بدمعاش اور خطرناک مجرموں کے گروہ موجود ہیں۔ یہ خطرناک لوگ اپنی اپنی دوستوں کے ساتھ رقص کر رہے تھے۔ ہال میں سفید جیکٹوں اور سفید پتلونوں میں ملبوس بیرے پھرتی سے مہمانوں کی تواضع کرنے میں مصروف تھے، لیکن شاید بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے ہوں کہ یہ بیرے گونی کلارکس کے خاص آدمی ہیں اور چوٹی کے بدمعاش ہیں۔ ان میں کچھ خواتین ویٹرز بھی اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان تمام افراد میں سے کون کون مجھے رینالڈ کی حیثیت سے پہچانتا ہے، مگر ابھی تک کسی نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ میں اس بات سے خود کو بچا رہا تھا کہ کوئی مجھے رقص کی پیشکش کرے، اسی لیے میں نے اس ستون کے آڑ کا سہارا لیا تھا۔ البتہ جب ایک دراز قامت اور دلکش لباس میں ملبوس ایک حسین لڑکی میری جانب بڑھی تو مجھے اس جگہ سے ہٹ جانا پڑا۔ اس کے بعد میں ہال سے نکل آیا اور اس عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ میں ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں چلا آیا۔ میری گاڑی اس مخصوص جگہ پر کھڑی تھی جہاں میں نے اسے پروگرام کے مطابق کھڑا کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اینی پارکر کے اغوا کے سلسلے میں یہاں کیا ڈرامہ ہونے والا ہے، لیکن بہرحال میں پوری طرح تیار تھا۔ میں دوبارہ اندر پہنچا۔ رقص کا پہلا راؤنڈ ختم ہو چکا تھا اور شاید دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، کیونکہ جوڑے 24 فرش سے واپس نہیں آئے تھے۔ اس بار بھی شاید گونی کلارکس اینی کے ساتھ رقص کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے قریب ہی موجود تھا اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ بالآخر دوسرے راؤنڈ کے لیے موسیقی شروع ہو گئی۔ اس وقت دبلے پتلے بدن کا ایک کرخت چہرے والا شخص میرے قریب سے گزرا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے اس شخص کو فوراً پہچان لیا کیونکہ میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی اور ان تمام تصاویر پر درج شدہ نام ذہن نشین کر لیے تھے۔ اس شخص کا نام کربی فوسٹر تھا۔ میرے اللہ، تم! وہ رک کر بولا۔ کیوں؟ اس میں حیرانے کی کیا بات ہے ڈیئر فوسٹر؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے بارے میں عجیب عجیب خبریں سننے کو ملی تھیں۔ مثلاً، میں نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا، ہم سب تو تمہارا تعزیتی اجلاس بھی منعقد کر چکے ہیں۔ کس کاکٹیل پارٹی میں؟ میں نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ نہیں ڈیئر رینالڈ، مذاق کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تمہاری موت کا بہت رنج ہوا تھا۔ ہم میں سے مراد تمہاری کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔
اوہ، یقیناً تم نے بھی وہ خبر نہیں سنی ہوگی۔ دراصل میرا گروہ لنکاسٹر کے گروہ میں دم ہو گیا ہے اور اب ہم دونوں کے مفادات یکساں ہیں۔ دراصل رینالڈ ہیمر لنکاسٹر کا گروہ بے حد مضبوط ہو گیا تھا اور مجھے آئے دن کی خون ریزی پسند نہیں تھی۔ اس طرح کام کرنے سے مواقع ضائع ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ جھگڑا ختم کر دیا۔ یہ واقعی نئی خبر ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ فوسٹر نے سوال کیا۔ کوئی خاص کام نہیں، میں نے رسماً جواب دیا۔ میں تو تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ ہیمر کے گروپ میں آ جاؤں۔ کیوں؟ میں نے اس کا جملہ پورا کر دیا۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ فوسٹر بولا۔ مگر ایک مردہ شخص کو ہیمر کے گروہ میں کون سی جگہ مل سکتی ہے؟ میری بات کو مذاق مت سمجھو رینالڈ، ہم لوگوں نے یہی سنا تھا کہ تم جاپان میں پھنس گئے تھے اور خیال تھا کہ تم وہاں مارے گئے ہو۔ بہرحال میں اس وقت مصروف ہوں، پھر کسی وقت تم سے ملوں گا۔ اور ہاں سنو، میری یہ پیشکش مخلصانہ ہے۔ اچھا، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا، لیکن چند قدم جا کر وہ ٹھٹک گیا، میری طرف مڑا اور دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ تم کسی کے ساتھ رقص نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ فوسٹر نے پوچھا۔ ایسے پسندیدہ پارٹنرز کی تلاش میں ہوں۔ اس لڑکی کو دیکھو جونی، جو گونی کلارک کے ساتھ ہے۔ ہاں، خوبصورت ہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ گونی ہمیشہ بہترین پارٹنر تلاش کرتا ہے۔ اچھا، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ میرے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند باتوں پر مجھے مسرت بھی تھی۔ اول یہ کہ فوسٹر کو رینالڈ کی حیثیت سے میری آواز اور لہجے پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا، اور نہ میرے میک اپ میں کوئی خرابی تھی۔ فوسٹر کی حیرت بھی میرے لیے باعث دلچسپی تھی۔ دوسری بار وہ پلٹ کر اس لیے آیا تھا کہ اینی پارکر کے بارے میں میرے تاثرات معلوم کر لے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں میں بھی اینی پارکر کے چکر سے واقف تو نہیں ہوں، اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رقص و موسیقی جاری رہی اور وقت گزرتا گیا۔ اینی پارکر نے کئی لوگوں کے ساتھ رقص کیا، لیکن اس کا زیادہ تر وقت گونی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا اور میں آرکیسٹرا کے شور سے کسی قدر اکتا کر باہر نکل آیا تھا کہ میں نے چند کاریں پارکنگ لاٹ میں پارک ہوتے دیکھیں۔ پھر ایک کار سے میں نے ایک بھاری بدن کے شخص کو اترتے دیکھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس اس شخص کے ساتھ 2 آدمی نیچے اترے تھے، جن کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں دبی ہوئی تھیں۔ بھاری بدن والے اس شخص کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ یہ ہیمر لنکاسٹر تھا۔ یقیناً اس کے ساتھ اس کے آدمی ہوں گے۔ میں برق رفتاری سے ایک کار کی آڑ میں چھپ گیا۔ تب میں نے کاروں ہی کے درمیان سے کارلی فوسٹر کو ہیمر لنکاسٹر کی طرف آتے دیکھا۔ کافی فاصلہ تھا، اس لیے میں ان لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو تو نہیں سن سکا، لیکن اس بات کا اندازہ میں نے بخوبی کر لیا تھا کہ فوسٹر، جو اب ہیمر کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے، ہیمر کو اندر کی تفصیلات بتا رہا ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ جو کھیل اب شروع ہونے والا ہے، اس میں اب زیادہ دیر نہیں۔ چنانچہ میں کاروں کی آڑ لیتا ہوا پیچھے ہی پیچھے گزر کر پھر ہال میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے ایک ویٹر کو بلا کر 5 پاؤنڈ کا نوٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مسٹر، تمہیں زحمت تو ہوگی، لیکن ان خاتون کو جو مسٹر کلارک کے ساتھ رقص کر رہی ہیں، اطلاع دے دو کہ ان کا ٹیلی فون آیا ہے۔ ویٹر نے 5 پاؤنڈ کا نوٹ تو قبول کر لیا، لیکن چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ شاید وہ صورتحال سے واقف تھا۔ اس نے کڑی نگاہوں سے میرا جائزہ لیا، پھر تیکھے لہجے میں بولا، آپ کون ہیں؟ میں ان کا گارڈ ہوں، براہ کرم، میں نے کہا، اور ویٹر کس قدر مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے اسے چوبی فرش پر جاتے دیکھا۔ گونی اسے رک کر دیکھنے لگا۔ ویٹر نے میری کہی ہوئی بات رک کر اینی پارکر کو بتائی، اور اینی پارکر گونی سے معذرت کر کے ویٹر سے فون کی جگہ پوچھتی ہوئی چلی آئی۔ چند ساعت کے اندر وہ ہال سے باہر نکل آئی تھی، اور اب اس کا رخ ٹیلی فون بوتھ کی جانب تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا تعاقب کیا، اور جب وہ ایک ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ٹیلی فون بوتھ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور سامنے رکھے ہوئے شیشے میں اینی پارکر کی شکل دیکھنے لگا۔
وہ چونک کر میری جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میں نے گردن خم کر کے اسے اپنے دوست ہونے کا یقین دلایا۔ دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ مجھے معاف کیجیے میم، میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ آپ کا کوئی فون نہیں ہے؟ وہ اطلاع میں نے آپ تک پہنچائی تھی۔ اینی پارکر متحیر رہ گئی۔ وہ ٹیلی فون بوتھ کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس نے بغور مجھے دیکھا اور بولی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں سخت خطرے میں ہیں۔ اوہ! اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کیسا خطرہ؟ اس کی تفصیل میں کسی وقت بتاؤں گا، فی الحال آپ میری ہدایات پر عمل کریں۔ کیوں؟ تم کون ہو؟ وہ پریشان نظر آئی۔ میرے متعلق بعد میں براہ کرم جان لیجیے گا، ابھی دیر نہ کریں، میں نے تیز آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہدایت پر عمل کرتی ہوں، لیکن… اور اسی وقت اندر سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی لاتعداد چیخیں ابھری۔ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ کیا آپ ابھی دیر کریں گی؟ نہیں شکریہ، براہ کرم مجھے میری کار تک پہنچا دو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت تعارف کا موقع بھی نہیں ہے اور میں ضرور آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، آئیے۔ میں نے اسے اس کی کار تک پہنچایا اور جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری اس کارروائی پر اینڈریو بھی حیران رہ گیا ہوگا، بشرطے کہ وہ میری کارکردگی کی نگرانی کر رہا ہو۔ بظاہر وہ مجھے کہیں نظر تو نہیں آیا تھا۔ اب باقاعدہ اندر ٹھن گئی تھی۔ اسٹین گنوں کی آوازیں آ رہی تھیں، چیختے چلاتے لوگ باہر بھاگ رہے تھے، کاریں بے تحاشا پارکنگ لاٹ سے نکل رہی تھیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں جس مقام پر کھڑا تھا وہ قطعی محفوظ تھا۔ آن کی آن میں پارکنگ لاٹ خالی ہو گیا، صرف چند گاڑیاں وہاں نظر آئیں۔ میں نے جلتے ہوئے سگریٹ کو جوتے سے مسلا اور وہاں سے پھر اس راہداری میں آ گیا جہاں سے گزر کر بینکویٹ ہال میں جانے کا راستہ تھا۔ گولیاں چلنا بند ہو گئیں اور اب وہاں سناٹا تھا۔ وسیع و عریض ہال پر اب موت کا سا سکوت طاری تھا۔ اندر 15-20 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ آرکیسٹرا بجانے والوں میں سے 5 افراد گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ جگہ جگہ خون بکھرا ہوا تھا۔ شراب اس خون میں شامل ہو گئی اور جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے شیشے بکھرے ہوئے تھے۔ کرسیاں اور میز الٹی پڑی تھیں۔ دیواروں پر لگے ہوئے فانوس تباہ ہو چکے تھے۔ یہ جگہ خطرناک ہو چکی تھی۔ ہر چند کے ہال میں اس وقت کوئی آدمی زندہ موجود نہیں تھا جس سے مجھے کوئی خطرہ ہوتا، لیکن جان بچا کر بھاگنے والوں کو راستے میں کوئی نہ کوئی پولیس کار ضرور مل جائے گی اور وہ اسے اس خون ریزی کی اطلاع دے دیں گے اور چند ہی لمحات کے بعد پولیس اس پوری عمارت کو گھیر لے گی اور وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اس کار میں آ گیا جو مجھے اینڈریو نے فراہم کی تھی، لیکن میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے احساس ہو گیا کہ کار میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میں نے بس ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ دوسرے لمحے کار سڑک پر لہرائی اور پھر اس میں پورے بریک لگ گئے۔ اس دوران میں نے 3 بار بدتقی سی قے قے سنی اور پھر ایک جسم میری سیٹ کے پاس سے گزر کر ونڈ اسکرین سے ٹکرایا اور میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ اینڈریو! ایک آواز مجھے سنائی دی اور میں نے گہری سانس لے کر اس کو چھوڑ دیا۔ سوری اینڈریو، میں سرد لہجے میں بولا۔ بھلے آدمی، تم نے تو میری جان ہی لے لی تھی، اس نے شکوہ کیا۔ در حقیقت تمہاری جان بچ گئی اینڈریو، تمہیں اس طرح کار میں چھپ کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ اینڈریو کے حواس ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گردن موڑ کر اسے جھٹکے دے رہا تھا۔ خدا کی پناہ، تم مجھے مار دیتے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ مگر تم کار میں کہاں سے گھس گئے اینڈریو؟ بس دوست، جس وقت ہال میں ہنگامہ ہوا میں وہیں موجود تھا۔ شاید تم بھی مجھے نہیں دیکھ سکے تھے۔ ہاں، میں نے تمہیں نہیں دیکھا، میں نے اعتراف کیا۔ ہوا یوں کہ تم تو باہر نکل آئے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم نے ویٹر کے ذریعے کوئی کارروائی کی ہے، کیونکہ تمہاری اس کارروائی کے بعد ویٹر اینی کے پاس پہنچا تھا اور اس نے اینی سے کچھ کہا تھا جس کے نتیجے میں اینی پارکر باہر نکل گئی تھی، لیکن دوسرے لوگوں کو شاید اینی کے نکل جانے پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ گونی کلارکس اینی کے تعاقب میں باہر آتا کیونکہ وہ کسی طرح اسے نگاہوں سے اوجھل کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اینی پارکر کے وہاں سے نکلتے ہی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلے آنا معیوب تھا، اس لیے وہ رک گیا۔ اس سے قبل کہ گونی کوئی فیصلہ کرتا،
دفتن بینڈ ماسٹر کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا۔ اس کی تیز دل دوست چیخ ہال میں گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی آرکیسٹرا بند ہو گیا اور پھر وہاں موجود لوگوں نے پستول نکال لیے۔ بس اس کے بعد یہ سارا ہنگامہ ہو گیا۔ میں بمشکل تمام جان بچا کر ہال سے باہر نکل سکا، اور اس کے بعد سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں تمہاری کار میں آ چھپوں۔ خوش قسمتی تھی کہ میرے پاس تمہاری کار کی ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی، چنانچہ میں نے تمہاری کار کا دروازہ کھولا اور سیٹوں کے درمیان چھپ گیا۔ بس، میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اتنی ہی کہانی ہے، مگر اینی پارکر کہاں ہے؟ اینڈریو نے پوچھا۔ اپنے ٹھکانے پر، میں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ میں نے ہی سمجھا لی، اینڈریو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تفصیل سے بتاؤں گا اینڈریو، میں اینی پارکر سے رابطہ قائم کر چکا ہوں، ہرچند کہ میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا۔ آئندہ میری اور اس کی دوسری ملاقات بھی ہوگی۔ دوسری ملاقات؟ اینڈریو متجبانہ انداز میں بولا۔ ہاں، میں نے کہا، کہاں، کیسے اور کب؟ میرا مقصد ہے کیا دوسرے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہوگا؟ ہاں اینڈریو، کوئی اس تک نہیں پہنچا، بلکہ وہ صورتحال سے واقف ہو گئی ہے اور اس نے یقینی طور پر اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ اوہ! اینڈریو پریشانی سے گردن ہلانے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آ جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے خود کوئی تجویز اس سلسلے میں مجھے نہیں بتائی تھی، اس لیے میرے ذہن نے جہاں تک کام کیا میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ لیکن ڈیئر علی، کیا اس طرح تم دوبارہ اینی پارکر تک پہنچ جاؤ گے؟ ہاں، مجھے یقین ہے، میں نے جواب دیا، اور اینڈریو سیٹ کی پشت سے ٹک کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر بولا، ویسے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے، لیکن بہر صورت جب میں نے اس سلسلے میں تم پر مکمل بھروسہ کیا ہے تو میں تم سے تمہاری مرضی کے مطابق ہی تعاون کروں گا۔ اب کہاں چل رہے ہو؟ گھر؟ بس اب اس کے بعد آرام کریں گے۔ اینڈریو شانے ہلا کر رہ گیا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ اب یہاں سے میں اینی پارکر کے پاس جاؤں گا، ہرچند کہ مجھے اینی پارکر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جو کچھ میں نے کیا تھا اس سے میرے ذہن میں ایک ترتیب ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اینی پارکر دوبارہ مجھ سے ضرور رابطہ قائم کرے گی، اور اگر اس نے خود رابطہ قائم نہیں کیا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس تک پہنچ سکیں، اور اس کے بعد میرا اور اینی کا تعارف خاصا دلچسپ ہوگا۔ ممکن ہے وہ مجھ پر اعتماد کرنے لگے، اور میرے اپنے خیال میں اس سے بہتر ترکیب اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر میں وہاں سے اینی پارکر کو اڑا لے جانے کی کوشش کرتا تو یقینی طور پر میری طرف سے بھی وہ محتاط ہو جاتی، اور اتنا تو میں جانتا تھا کہ کروڑ پتی لڑکی، اور وہ بھی یہودی، اپنے تحفظ کا انتظام کر کے ہی چلی ہوگی۔ اتنی آسانی سے اس پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنا میں جانتا تھا کہ اگر اس کا اعتماد حاصل کر لیا جائے تو پھر یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ میں نے اسی مقصد کے لیے کیا تھا۔ ہم اس عمارت میں واپس آ گئے جہاں میرا قیام تھا، یعنی جو رینالڈ کی ملکیت تھی۔ رات کے تقریباً 2:45 بجے تھے۔ ریٹا گہری نیند سو گئی تھی۔ اینڈریو بری طرح تھکا تھکا نظر آ رہا تھا، یا پھر اسے کوئی چوٹ لگ گئی تھی۔ آرام کرو علی، تم نے واقعی میرے بدن کا جوڑ ہلا دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر گردن کو جنبش دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں اپنی خوابگاہ میں آ گیا تھا۔ بستر پر لیٹ کر میں اس خونی ہنگامے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر سو گیا۔ ریٹا اور اینڈریو کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی احساس نہیں ابھرا تھا، کیونکہ ریٹا کسی طرح مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری صبح دیر سے آنکھ کھلی، کیونکہ 3:30 یا 4 بجے کے قریب نیند آئی تھی۔ میں غسل سے فارغ ہو کر باہر آیا تو ریٹا میرے بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اخبار رکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا خبریں ہیں ریٹا؟ میں نے پوچھا۔ بہت اہم، بڑی ہی سنسنی خیز، وہ مسکرا کر بولی۔ تم لوگ بھی دیر سے جاگے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں تو حسب عادت جاگ گئی تھی۔ اینڈریو دیر سے جاگا تھا، لیکن اس کا کوئی فون آیا اور وہ فوراً چلا گیا۔ ناشتہ کیے بغیر؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ریٹا کے لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ کس کا فون تھا؟ میں نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں،
مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ریٹا کے انداز میں بیزاری تھی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ میں نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہارے جاگ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ لگاؤں؟ ہاں، بری حالت ہے، پلیز جلدی کرو۔ ناشتے کے دوران میں اخبار دیکھتا رہا۔ سکارا کے ہنگامے کی خبر بہت مختصر تھی، کوئی تفصیل نہیں لکھی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے۔ ریٹا مسکرا رہی تھی، میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے تو کوئی خاص خبر نہیں نظر آئی ریٹا، میں نے کہا۔ اخبار کی بات کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ہاں، میں نے بھی گھما پھرا کر بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں اخبار کی خبروں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں کچھ ذاتی خبروں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ اوہ، میں اب بھی نہیں سمجھ سکا۔ اینڈریو تم سے گھبرانے لگا ہے، ریٹا نے انکشاف کیا۔ حیرت، بات اب بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے خیال میں تم صرف ایک طالب علم اور ایک جذباتی قاتل نہیں ہو، بلکہ انتہائی فطانت سے عمل کرنے والے اور گہری سوچ رکھنے والے انسان ہو۔ کیا اس میں اینڈریو کی گھبراہٹ کا کوئی پہلو نکلتا ہے؟ ہاں، ریٹا نے جواب کہا۔ وہ کس طرح؟ میں نے اسے کوریدنا چاہا۔ رات کو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے جگایا اور معذرت کر کے کہنے لگا کہ اس وقت مجھ سے گفتگو ضروری تھی، ورنہ اسے نیند نہیں آتی۔ بہرحال وہ گفتگو تمہارے بارے میں کچھ نئی معلومات پر مبنی تھی۔ خوب، کیسی معلومات؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے سوال کیا۔ ریٹا، تمہارے خیال میں یہ علی کس قدر ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہے؟ کیا تم نے اسے بہت ذہین پایا ہے؟ کیا فطری طور پر وہ خود کو چھپائے رکھنے کا عادی ہے؟ بظاہر تو نہیں لگتا۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ وہ اس قدر سادہ نہیں ہے جتنا خود کو ظاہر کرتا ہے، اینڈریو نے کہا۔ مگر وہ خود کو سادہ تو نہیں ظاہر کرتا۔ امریکن پولیس کو دھوکہ دے کر نکل آنے والا اور کئی مقتدر لوگوں کو قتل کرنے والا کوئی سادہ لو انسان تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا۔ اوہ، وہ قتل جذباتی نوعیت کے تھے ریٹا، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کوئی تربیت یافتہ جرائم پیشہ انسان نہیں ہے۔ ایک چالاک آدمی کی مدد سے وہ وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ وہ ہماری خام خیالی تھی، اصلیت کچھ اور ہے۔ اینڈریو کے لہجے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ میں بھی حیران رہ گئی۔ اصلیت کیا ہے اینڈریو؟ میں نے پوچھا۔ وہ انتہائی شاطر، آہنی اعصاب کا مالک، ٹھنڈے مزاج کا انسان ہے۔ وہ اپنے دشمن پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رات کو اس نے جو کچھ کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، اور وہ اپنے طور پر بازی جیتنے کے چکر میں ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے کافی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ ریٹا خاموش ہو گئی۔ اوہ ریٹا، یہ اینڈریو کی غلط فہمی ہے، اور میرے خیال میں قصور اس کا بھی نہیں ہے۔ وہ جرائم پیشہ انسان ہے، اور یہ لوگ ایک دوسرے سے محتاط رہتے ہیں، جبکہ میرے ساتھ ایسی بات نہیں ہے۔ میں جرائم کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی اس زندگی کو اپنانا چاہتا ہوں، بلکہ میرے ذہن میں کچھ اور ہے۔ تمہارے ذہن میں کچھ بھی ہو علی، میں تمہیں ہوشیار کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اینڈریو اب ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریٹا، اس کی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ مجھے اس کی دولت اور اینی پارکر کے اغوا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پہلے تو میں صرف اینڈریو کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ معلوم کر کے کہ مس پارکر نسلاً یہودی ہیں، میری اپنی دلچسپی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ تمہاری دلچسپی؟ ریٹا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اسرائیل کے سب دوستوں کو نقصان پہنچانا میرا نصب العین ہے، میں نے کہا، اور ریٹا خاموش ہو گئی۔ بہرحال تمہارا شکریہ ریٹا کہ تم نے مجھے اینڈریو کی فطرت سے روشناس کرایا۔ میرا خیال ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات خراب نہ کروں، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ مجھ سے اجتناب اینڈریو کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا علی، یہ بات میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، ریٹا نے جواب دیا۔ بہرحال مجھے اس گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہا۔ ریٹا بھی خاموشی سے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، تمہارا کوئی اور پروگرام ہے علی؟ کچھ خاص نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چونکہ اینڈریو مجھے تمہارے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دے کر گیا،
اس کے علاوہ مسٹر برٹرینڈ کے ہاں سے میری غیر حاضری طویل ہو گئی ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ تم جو دل چاہے کرو، یہاں رہ کر انتظار کرو اینڈریو کا، یا چاہو تو سیر تفریح کرو، یہ تم پر منحصر ہے۔ مجھے بھی تو اپنا مستقبل عزیز ہے۔ اوکے، میں نے جواب دیا اور ریٹا چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دیر تک میں ان حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ ریٹا اینڈریو سے کافی برگزشتہ نظر آئی، یا پھر یہ سب اداکاری بھی ہو سکتی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ اینڈریو اور ریٹا کی پلاننگ ہو، اینڈریو سے برگزشتگی کے اظہار کر کے وہ میرا اعتماد حاصل کرنے کی خواہش مند ہو، کیونکہ جس طرح وہ اینڈریو سے والہانہ محبت کرتی تھی، اس کے پیش نظر یہ بات کس قدر عجیب نظر آ رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی اس سے اس قدر کھنچ جائے، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دونوں مشترکہ طور پر اس بات سے متفق ہو گئے ہوں کہ ریٹا میرا اعتماد حاصل کر کے میری کارروائیوں سے آگاہ ہوتی رہے۔ سچی بات یہ تھی کہ میں اینڈریو کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ لندن میں اپنے لیے حالات سازگار بنا کر یہاں سے بیروت کی جانب نکل جانے کا خواہش مند تھا۔ ویسے فی الحال تو کوئی اور کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، اور ان دونوں کی غیر موجودگی بھی گھر میں بیٹھے رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں لباس وغیرہ تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ کار موجود تھی مگر میں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ میں رینالڈ کے میک اپ میں تھا اور باہر علی کی حیثیت سے پہچان لیے جانے کا خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ویسے اس میک اپ کے بھرپور ہونے کی تصدیق بھی ہو گئی تھی، کیونکہ رینالڈ کے دیرینہ شناساؤں نے میری آواز اور بولنے کے انداز پر شبہ نہیں کیا تھا، اسی لیے امید تھی کوئی اور بھی شبہ کا شکار نہیں ہوگا۔ میں پیدل گھومنے لگا۔ ساؤتھ اینڈ سے لندن جانے کے لیے بہت سے انتظامات تھے، لیکن میں نے ٹرین سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں تیز رفتار الیکٹرک ٹرین لندن کے لیے تیار کھڑی تھی۔ برٹش ریل میں میرے ساتھ ایک شگفتہ چہرے والی لڑکی بھی چڑھی تھی۔ یوں تو بہت سے لوگ میرے ساتھ ہی ٹرین میں سوار ہوئے۔ لڑکی کی اہمیت یہ تھی کہ ٹرین میں چڑھتے ہوئے وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ اس نے بے اختیار میرا سہارا لیا تھا۔ ننھا سا بوجھ میرے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا؟ میں نے خوش دلی سے اسے سہارا دیا اور اس نے باریک سی آواز میں میرا شکریہ ادا کیا۔ اس بے نام سی شناسائی نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بٹھا دیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اس کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کرنے سے روکتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 17-18 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میرا نام گریتھا مارکس ہے، اس نے میری خواہش کے بغیر اپنا تعارف کرایا۔ آواز میں بچوں کی سی شوخی تھی جو مجھے پسند آئی۔ میں رینالڈ ہوں، میں نے کہا۔ صرف رینالڈ؟ ہاں، صرف رینالڈ۔ اتنے مختصر تو نہیں لگتے آپ۔ نام کی حد تک اتنا ہی مختصر ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، نام کی حد تک مختصر ہیں۔ وہ بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کم از کم اس ہنسی میں معصومیت تھی، کوئی ایسی گندگی یا غلاظت نہیں تھی جو یورپ کا خاصہ ہوتی ہے۔ ساؤتھ اینڈ ہی میں رہتے ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں۔ کرتے کیا ہیں؟ بس یوں سمجھیں، ایک چھوٹا سا کاروبار ہے۔ اوہ، کاروباری ہیں؟ ہاں، کاروباری ہوں، میں نے جواب دیا۔ ذہنی طور پر بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے شانے اچکا کر کہا۔ لندن کسی کام سے جا رہے ہیں؟ نہیں، صرف آوارہ گردی کرنے۔ تو پھر کیوں نہ ہم دونوں ساتھ ہی مل کر آوارہ گردی کریں؟ تم بھی آوارہ گردی کرنے جا رہی ہو؟ ہاں، لیکن کیا کرتی ہو؟ بس لندن ہی میں ملبوسات کی تراش کا کورس کر رہی ہوں۔ رہتی ساؤتھ اینڈ میں ہی ہوں، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں۔ یہاں میرے ڈیڈی اور ممی ہیں جو خود بھی کاروباری ہیں، لیکن مختصر سے کاروباری۔ میرا مطلب ہے ان کا کاروبار انہیں اتنی فوقیت نہیں دیتا کہ وہ خود کو کاروباری کہہ سکے، بس گزارا کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ میرا خیال ہے میں ملبوسات کا کورس مکمل کرنے کے بعد کسی اچھی سی فرم میں ملازمت کر لوں۔ خوب، یہ تو اچھی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں، اچھی بات ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں بھی اعلیٰ پائے کی زندگی گزاروں۔ لندن میں میری ایک دوست ہے، تم تصور نہیں کر سکتے
کتنی دولت مند ہے وہ، ایک بہت عالیشان مکان میں تنہا رہتی ہے۔ اس کے والدین اتنا سرمایہ بھیجتے ہیں اسے تعلیم مکمل کرنے کے لیے کہ اس سے ایک پورے خاندان پرورش پا سکتا ہے، لیکن وہ اس دولت کو تنہا ہی اڑا لیتی ہے۔ بڑے آدمی کی بیٹی جو ٹھہری، تم بھی بڑی بن سکتی ہو، تعلیم مکمل نہیں کی تم نے، حالات ہی سازگار نہیں تھے، اور یوں بھی میرا دل پڑھنے میں نہیں لگتا۔ تعلیم تو اس وقت اچھی لگتی ہے جب انسان معاشی طور پر مطمئن ہو، جبکہ ہمارے ہاں حالات دوسرے تھے۔ کوئی حرج نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، محنت انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتی ہے۔ آپ تو کاروباری آدمی ہیں مسٹر رینالڈ، آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا انسان کتنی محنت کر کے ایک بہتر زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ محنت کا کوئی تعین نہیں ہوتا مس گریتھا، بس جدوجہد جاری رہنی چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، میں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، اور وہ بچوں کی طرح گردن ہلانے لگی۔ تو لندن کی یہ آوارہ گردی کہاں سے شروع ہوگی؟ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، لندن میں میری بہترین تفریح نیشنل آرٹس گیلری ہے، مگر آپ کاروباری آدمی ہیں، آپ کو آرٹ سے دلچسپی ہے، کیوں نہیں؟ میں تمہارے ساتھ نیشنل آرٹ گیلری دیکھنا پسند کروں گا۔ گڈ، تب ہماری دوستی پکی، ہم نیشنل آرٹ گیلری دیکھیں گے اور دوپہر کو لنچ کے بعد میک ڈونلڈ میں ہیم برگر کھائیں گے، کافی کے ساتھ۔ مجھے یہ لنچ بہت پسند ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ راستے میں ہم چھوٹے چھوٹے قصبے دیکھتے رہے، وہ ان پر تبصرہ کرتی رہی۔ پھر ہم لیورپول پہنچ گئے، وہاں سے ایک ڈبل ڈیکر بس میں سوار ہو کر ہم ٹرافلگر اسکوائر آ گئے۔ نیشنل آرٹ کونسل گیلری دیکھتے ہوئے بہت سی یادیں تازہ ہوئیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں آرٹ کا ایک شعبہ بھی تھا جس میں نادر روزگار تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ بارہا میں نے وہ شعبہ دیکھا تھا اور اس سے دلچسپی بھی رکھتا تھا۔ وہاں ہم تصویروں پر تبصرہ کرتے رہے۔ ریمنارڈ، ڈیگاس، روبن اور مائیکل اینجلو جیسے شہرا آفاق مصوروں کی تحقیقات بے مثال تھیں، ایسی حسین تصاویر جن کے سامنے سے ہٹنے کو جینا چاہے۔ الجھی ہوئی بے ربط زندگی کے یہ چند لمحات بڑے فرحت بخش محسوس ہوئے۔ اس کے ساتھ گریتھا کی کچھ بچکانہ گفتگو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ نوجوان تھی، لندن کی زندگی میں 18 سال ہزارہا تجربات کے حامل ہوتے ہیں۔ جسمانی طور پر وہ لندن کی 18 سالہ حسینہ تھی، لیکن ذہنی طور پر یوں لگتا تھا جیسے اس نے فرشتوں کے درمیان زندگی بسر کی ہو۔ نیشنل آرٹ گیلری میں کافی وقت گزارنے کے بعد جب ہم باہر نکلے تو آسمان پر دھوپ چمک رہی تھی۔ دھوپ لندن کے باشندوں کے لیے بڑی فرحت بخش چیز ہوتی ہے، اور جس طرح ہمارے ملک میں بارش دلوں کو گدگداتی ہے، اسی طرح لندن کے لوگ بھی دھوپ میں بے حد خوش نظر آتے ہیں۔ میں نے اس خوشی کا تاثر گریتھا کے چہرے پر بھی دیکھا۔ اس نے پرمسرت انداز میں کہا، آہا، کیسا چمکدار دن ہے، مجھے ایسے دن بے حد پسند ہیں۔ لندن کے متمول لوگ تو دھوپ کی مسرتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیشہ ساحلوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جو مزدور ہوتے ہیں اور فیکٹریوں اور دکانوں میں کام کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کے لیے چھٹی کے دن میں دھوپ کا کوئی خصوصی پروگرام آسمان کی جانب سے پیش ہو جائے تو پھر وہ اپنی تقدیر کے گن گاتے ہیں۔ آؤ اب کھانا کھائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہیم برگر کی ایک دکان پر پہنچ کر اس نے 2 ہیم برگر طلب کیے اور کافی کے ساتھ انہیں چبانے لگی۔ ہم دونوں کافی کے دکان کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قرب و جوار میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو ہیم برگر شوق سے کھا رہے تھے۔ خاصے بڑے بڑے ہیم برگر تھے اور لذیذ بھی۔ مجھے یہ لنچ پسند آیا، البتہ اس کی انتہائی خواہش پر بھی میں نے اسے بل ادا نہیں کرنے دیا۔ یہ بات مجھے پسند نہیں، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ کسی قدر سنجیدہ ہو گئی۔ باہر نکل کر میں نے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا، کیوں تم سنجیدہ کیوں ہو گئیں؟ بس ایسے ہی، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تم نے میری دعوت ٹھکرا دی۔ مجھے بڑی مسرت ہوتی اگر تم اس کا بل مجھے ہی چکانے دیتے۔ تمہاری میت اتنی دلکش ہے گریتھا کہ میں بہت کچھ خرچ کرنے پر تیار ہوں، میں نے کہا، مگر میں یہ نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اس طرح میری شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا تم نے میرے لہجے میں کوئی برائی محسوس کی ہے؟ نہیں،
وہ بڑے خلوص سے بولی، تو پھر ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اگر میں دولت مند ہوتی تو یقینی طور پر یہ چھوٹے چھوٹے سے بل ادا کرنے میں بھی آر محسوس کرتی، لیکن چونکہ میں دولت مند نہیں ہوں نا۔ ارے ہاں، کیا تم میرے دوست نینی گراہم سے ملنا پسند کرو گے؟ نینی گراہم کون ہے؟ وہی جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بہت ہی دولت مند باپ کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ اسے اتنی دولت بھیجتا ہے کہ وہ شاہانہ انداز میں زندگی بسر کرتی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے، ہم لوگ جس قدر وقت ساتھ گزار سکتے ہیں وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم واپس ساؤتھ اینڈ چلیں گے۔ میں نے جواب دیا، یوں ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے میں نینی سے ضرور ملتی ہوں۔ میرے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود وہ میری گہری دوست ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس سے مل کر بہت خوش ہوگے رونالڈ، اور پھر ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے اس کے پاس، بس تھوڑی دیر کے لیے پلیز، اس نے لجاجت سے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر گریتھا، اگر تمہاری خواہش ہے تو مجھے انکار نہیں۔ میں نے اس کی اس معصوم خواہش کے سامنے سر جھکا دیا۔ کیا کرتا، وہ تھی ہی ایسی۔ اگر وہ جانا چاہتی تھی تو بآسانی مجھے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ بھلا میرے اور اس کے درمیان رشتہ ہی کیا تھا؟ چند لمحات کی رفاقت یہ حیثیت تو نہیں رکھتی تھی کہ میں اسے حکم دیتا یا وہ مجھے کسی کام کے لیے مجبور کرتی۔ کبھی کبھی عارضی دوستیاں پر بھی بڑا اثر چھوڑتی ہیں۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ایک بس پکڑی جو نائٹس برج کی طرف جاتی تھی۔ نائٹس برج سے آگے ایک خوبصورت رہائشی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ بس ایک اسٹاپ پر رکی تو میں گریتھا کے ہمراہ نیچے اتر آیا۔ ہم دونوں ایک ذیلی سڑک پر چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت مکان کے سامنے رک گئی جس کے دروازے پر خوبصورت بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ بڑے سے گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں تھا، تاہم یہ ایک خوبصورت مکان تھا۔ گریتھا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بڑے اطمینان سے گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ آگے قدم بڑھا دیے۔ مکان کے صدر گیٹ سے داخل ہوئے تو ایک مختصر سی راہداری نظر آئی جس کے فرش پر نفیس قالین بچھا ہوا تھا۔ راہداری کے اختتام پر ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ دفعتاً کھلے ہوئے دروازے سے قہقہوں کی آوازیں ابھریں اور میں چونک کر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسی وقت گریتھا میرا بازو پکڑے اندر داخل ہو گئی۔ ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچ گئے تھے، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے عین سامنے ایک شاندار صوفے پر نیم دراز، ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں سیاہ آٹومیٹک پستول جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا تھامے ہیمر لنکاسٹر مسکرا رہا تھا۔ میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ ہیمر لنکاسٹر میرے لیے زیادہ قابل توجہ نہیں تھا۔ بس اس تصور نے پاگل کر دیا کہ مجھے یہاں لانے والی گریتھا تھی، گریتھا جسے دیکھ کر یورپ کی داستانیں جھوٹی ہو جاتی تھی۔ اس معصوم شکل کے عقب میں بھی کوئی مکروہ شخصیت چھپی ہوئی تھی، اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ تشریف لائیے مسٹر رینالڈ، لنکاسٹر کی زہریلی آواز سنائی دی، لیکن میرے اعصاب ابھی تک کشیدہ تھے۔ میں دم بخود کھڑا گریتھا کو دیکھ رہا تھا۔ گریتھا آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سنا نہیں تم نے؟ اس بار لنکاسٹر پستول ہلاتے ہوئے دھاڑا اور میں چونک پڑا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ ہال نما کمرے میں 10-11 مکروہ شکل غنڈے کھڑے ہوئے تھے۔ سبھی کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس تھے اور ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انہی میں نے کربی فوسٹر کو دیکھا جو طنزیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ لندن کے سب سے بڑے بدماش کا گروہ میرے سامنے تھا۔ قاتلوں اور تشدد پسندوں کے اس ٹولے کے درمیان میں تنہا تھا۔ پھر ایک ملازم قسم کا آدمی ہال کے اندرونی کمرے سے اندر داخل ہوا اور اس نے ایک گلاس گریتھا کے سامنے رکھ دیا اور پھر اسے پر کر دیا۔ گریتھا نے کسی آوارہ عورت کی مانند گلاس اٹھا کر چسکی لی اور مسکرانے لگی۔ میرے دل میں شدید نفرت ابھر آئی، لیکن اس وقت مجھے ایک اور سبق ملا تھا، ایک قیمتی سبق، اور میں نے اس سبق کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ فوسٹر، اس کی تلاشی لو۔ لنکاسٹر نے فوسٹر کو اشارہ کیا۔ فوسٹر نے شراب کا گلاس رکھ دیا اور پھر وہ میرے نزدیک آ گیا۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، میں بھی رونالڈ تھا،
لندن کا ایک غنڈہ۔ مجھے لنکاسٹر کے سامنے چوہا نہیں بننا تھا۔ نہیں مسٹر لنکاسٹر، کربی کو یہ زحمت نہ دو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ رینالڈ۔ لیکن ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ کربی فوسٹر میرے قریب پہنچ گیا اور اس نے تلاشی لینے کے ارادے سے میرے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کی کلائی میرے پنجے کی گرفت میں آ گئی۔ میں نے اسے مروڑ دیا اور کربی تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن پر ضرب لگائی، اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کربی عین اس جگہ گرا جہاں پہلے وہ موجود تھا۔ لنکاسٹر، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ انسانوں کی طرح گفتگو کرو۔ نہ تم میرے لیے اجنبی ہو اور نہ میں تمہارے لیے۔ اس کے بعد اگر تمہارے منہ سے کوئی غیر شائستہ لفظ نکلا تو تمہارا یہ چوہا میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ لنکاسٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک نگاہ تو کربی فوسٹر پر ڈالی جو اب اٹھ گیا تھا اور اپنی مضطرب گردن مسل کر اسے جھٹکے دے رہا تھا۔ پھر اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یوں لگتا ہے رینالڈ تم جاپان سے بہت کچھ سیکھ کر آئے ہو، لیکن کوئی حرج نہیں، تم سے کوئی گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں تمہاری اوقات پر لانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دو گنڈوں کو اشارہ کر دیا۔ دونوں قوی ہیکل بدماش میرے نزدیک آ گئے۔ ان میں سے ایک نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور غنڈے یہ سمجھے کہ میں ہاتھوں سے کوئی حرکت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے جوتوں کی زوردار ٹھوکر میں سے ایک کی پنڈلی کی ہڈی پر پڑی اور دوسرے کی دونوں کلائیاں پکڑ کر میں نے ان میں سے ایک کو اٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بغلی ہولسٹر سے پستول نکال لیا اور اس کا رخ لنکاسٹر کی طرف کر دیا۔ لنکاسٹر اب مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ اس کا ایک آدمی زد میں تھا۔ جس کی پنڈلی پر ٹھوکر پڑی تھی وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا، دفتن گری تھا۔ اپنا گلاس رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا مسٹر ہیمر؟ رینالڈ ایک مہمان کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے۔ آپ نے تو مجھ سے کہا تھا آپ اسے صرف گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔